معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اسلامی کتب کا شاہکار تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 24، بنو حمیر، بنو قزاع، بنو کہلان۔ سب ہیڈنگ افعی کاہن۔ نجران میں ان سے پہلے جرہمی قبیلہ حکمران تھا۔ ان دنوں ان کا بادشاہ افعی کاہن تھا جو نزار بن معد کی اولاد کا حکم ہوا تھا، جبکہ ان لوگوں میں نزار کی موت کے بعد آتش فتنہ و فساد مشتعل ہو رہی تھی۔ اس کا نام غلس اور غمر ماں بن حمدان بن مالک بن منتاب بن زید بن وائل بن حمیر کا بیٹا ہے۔ یہ ملکہ بلقیس کی طرف سے نجران کا حاکم تھا۔ اسی کو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس سفیر کر کے بھیجا تھا۔ اس نے جناب موصوف کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لایا اور تا حیات اسی دین پر قائم رہا۔ پھر نجران میں بنو الحرس بن کعب بن علت بن جلد بن مزہج کا دورہ ہوا۔ بنو افعی مغلوب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یمن سے ازد نے خروج کیا اور ان کی طرف سے ہو کر گزرے۔ آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ آخر العمران کے جوار میں بنو نصر بن الازد اور بنو زبل بن مزیکیہ ٹھہر گئے اور ریاست و حکومت کو باہم تقسیم کر لیا۔ سب ہیڈنگ بنو زیاد کی حکومت۔ انہی مزہجیوں میں سے بنو حرس بن کعب سے بنو زیاد ہیں۔ نام اس کا یزید بن قطن بن زیاد بن الحرس بن مالک بن کعب بن الحرس ہے۔ یہ مزہج کا بہت بڑا خاندان اور نجران کا حکمران رہا ہے۔ آخر زمانہ میں ریاست عبد المدان بن الدیان کے خاندان میں آ گئی تھی۔ یہ حکومت بعثت سے چند روز پہلے یزید بن عبد المدان تک ختم ہوتی تھی۔ اس کا بھائی عبد الحجر بن عبد المدان خالد بن ولید کے ہمراہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفد ہو کر آیا تھا، اور اس کا بھتیجا زیاد بن عبداللہ بن عبد المدان صفا کا ماموں تھا، جسے اس نے نجران و یمامہ کا حاکم کیا تھا۔ سب ہیڈنگ نجران کے مختلف حکمران خاندان۔ ابن سعید لکھتا ہے کہ ایک مدت تک نجران کی حکومت بنو المدان میں رہی، پھر ان میں سے بنو الجواد اور 6 صدی میں عبد القیس بن ابی الجواد، پھر اس زمانہ میں اجمی یکے بعد دیگرے حکمران ہوئے۔ پھر بطون حرس بن کعب سے بنو معقل یعنی ربیعت بن الحرس بن کعب کا تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو مغرب اقصی میں جو بنو معقل ہیں وہ اسی کے بطن سے ہیں۔ معقل بن کعب قزائی کی نسل سے نہیں ہیں، اور ربیعہ اس کی تائید میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام بنو معقل ربیعہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور ربیعہ نام ہے اسی معقل کا۔ واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ بنو مرا۔ بنو مرا بن عدو تئی و مزہج و اشرین کے بھائی ہیں۔ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس سے بہت سی شاخیں نکلی ہیں جو سب کے سب مثل خولان و معافر و لاخم و جزام و عاملہ و قندہ کے حرس ابن مرا تک منتہا ہوتی ہیں۔ معافر بنو یافر بن مالک بن الحرس بن مرا ہیں۔ زمانہ فتوحات اسلام میں یہ سب منتشر ہو گئے۔ انہی میں سے منصور بن ابی عامر حشام والی اندلس کا مصاحب تھا۔ خولان کا نام افقل بن عمرو بن مالک اور عمرو کا بھائی۔ یہ لوگ شرقی جبال میں رہتے تھے۔ زمانہ فتوحات اسلام میں یہ بھی منتشر ہو گئے، مگر یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ یمن میں باقی رہ گئے، لیکن پھر بھی وہ اور ہمدان اس وقت عرب یمن کے بڑے قبیلوں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور اہل یمن
اور اس کے اکثر خطوں پر انہیں قبضہ حاصل ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو لخم۔ لخم کا نام مالک بن عدی بن الحرث بن مرہ ہے۔ یہ بہت بڑا خاندان ہے جس سے بڑے بڑے قبائل نکلے ہیں، جن میں بنو الدار بن ہانی بن حبیب بن نمارت بن لخم اور اس کے بڑے لڑکے سے بنو نصر بن ربیعہ بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالک بن بن نمارت بن لخم ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نمارت آل منظر کا قبیلہ تھا اور انہی میں بنو لخم سے بنو عبادہ ہیں جو اشبیلا کے حکمران رہے۔ جذام کا نام عمرو بن عدی ہے، یہ لخم بن عدی کا بھائی ہے۔ اس قبیلے کی بھی بہت سی شاخیں ہیں۔ غطفان و امسی و بنو حرام بن جذام و بنو حبیب، بنو مہزمہ و بنو اجا، بنو نفایا اسی قبیلے کی شاخیں ہیں۔ ان کا مالک اطراف ایلا میں اول اعمال حجاز سے نبی تک پھیلا ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنو نافرہ۔ اس کے علاوہ معاون ارض شام میں بنو نافرہ بطن نفایا کی ریاست تھی۔ پھر ان میں سے فرادت بن عمرو بن الناصر حکمران ہوا۔ یہ روم کی طرف سے اپنی قوم اور ان عرب کا جو اطراف مان میں رہتے تھے حاکم تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے پاس جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامی نامہ بھیجا تھا۔ اس نے خدمت اقدس میں ایک سفید خچر بطور ہدیہ ارسال کیا۔ کیسر نے یہ سن کر حارث بن ابی شمر غسانی والی غسان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حارث نے پہنچ کر اسے گرفتار کر کے مقام فلسطین میں سولی دے دی۔ سب ہیڈنگ: بنو عابد اور بنو عقبہ۔ اس قبیلے کی اولاد اپنے مسکن اولا میں دو شاخوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شاخ بنو عابد کے نام سے مشہور ہے جو کہ بلیز، اعمال مصر و عقبہ و ایلا اور جناب فلسطین سے کرک تک آباد ہیں، اور دوسرا گروہ بنو عقبہ کہلاتے ہیں۔ یہ بریہ حجاز میں کرک سے ازلم تک اور مصر و مدینہ نبویہ کے درمیان حدود و غزہ تک شام میں پھیلے ہوئے تھے۔ عاملہ اس کا نام حرث بن عدی ہے، یہ بھی لخم و جذام کا بھائی ہے۔ اسے عاملہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں عاملہ خزاعہ تھی۔ یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس کا وطن بریہ شام میں تھا۔ سب ہیڈنگ: کندۃ الملوک۔ کندہ کو سور بن عفیر بن عدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عفیر لخم و جذام کا بھائی ہے۔ ان کے خاندان میں حکومت و سلطنت رہی ہے، اسی وجہ سے کندۃ الملوک کہلاتے ہیں۔ ان کی حکومت بادیہ حجاز میں عدنان کی جانب سے تھی، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ان کا وطن جبال یمن متصل حضر موت میں تھا۔ ان کے 3 قبیلہ بزرگ مشہور ہیں۔ ایک معاویہ بن کندہ جس سے ملوک بن حرث بن معاویۃ الاصغر بن سور بن مرتا بن معاویہ، دوسرا سکون، تیسرا سکسک ہے۔ سکون سے تجیب کا قبیلہ یعنی بنو عدی و بنو سعد بن اشرک بن شبیب ابن سکون ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو سکون۔ بنو سکون کی حکومت دومت الجندل میں تھی۔ اس کا والی عبد المغیث بن عقیدر بن عبد المالک بن عقیدر بن عبد الملک بن عبد الحق بن عامی بن معاویہ بن حلاوت بن اسامہ بن شکامہ بن شبیب بن السکون تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے غزوہ تبوک میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو روانہ کیا تھا۔ خالد بن ولید اسے گرفتار کر کے لائے تھے۔ جناب موصوف نے پہلے اس کا خون مباح کر دیا، پھر اس نے جزیہ دے کر صلح کر لی۔ چنانچہ مصالحت کے بعد یہ اپنے دارالقیام واپس کر دیا گیا۔ اور معاویہ بن کندہ سے بنو حجرہ بن الحرث الاصغر بن معاویہ بن کندہ ہے، جس سے حجر عاقل المرار بن عمرو بن معاویہ ہے، اور یہ حجر لقوق بن کندہ کا باپ ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اسی قبیلہ سے اشد بن قیس بن مادی
कर बिन माविया और जलीला बिन अदी बिन रबी बिन माविया बिन अलहरस अकबर जाहिली इस्लामी हैं। यही कहतानियाँ यमन के कबाइल हैं। उनके विराक और अंसाब हमने हत्तुल इम्कान बिला इश्तियाब बयान किए हैं। अब हम उनमें से उनका ज़िक्र करना चाहते हैं जो शाम व हिजाज़ में हुक्मरानी करते थे। बाब नंबर 25 मलूके हिरा। सब हेडिंग आदो अमालका की हुकूमत। अरब के गिरोह अव्वल यानी अरब बादिया के इराक़ में हुक्मरानी के हालात बाद ज़माना के सबब ऐसी तारीकी में पड़े हुए हैं कि जिनकी तफसील और तशरीह हमें काबिल इत्मीनान मालूम नहीं होती। हाँ, इस कदर हम कह सकते हैं कि कौमे आदो अमालका ने इराक़ पर हुक्मरानी की थी और बाज़ मौरख़ीन का ये कौल है कि ज़हाक बिन सनान उन्हीं में से था, जैसा कि इससे पहले बयान किया गया। बाकी रहा अरब का दूसरा गिरोह यानी अरब मुस्तारबा। बस उनकी हुकूमत कोई जुदागाना हुकूमत ना थी, बल्कि उनका मुल्क बिल्कुल गैर आबाद और उनकी हुकूमत बदवी थी और उनकी रियासत उन लोगों पर थी जिनका किसी एक ख़ास मुकाम पर क़याम ना था। दरअसल अरब पर हुक्मरानी तबाबा कर रहे थे जो अहले यमन से थे। उनसे और फ़ारिस से अक्सर लड़ाइयाँ हुईं। कभी ये उन पर गालिब आ जाते थे और तमाम इराक़ या उसके किसी हिस्सा पर कब्ज़ा हासिल कर लेते थे, और कभी ये उनसे मगलूब हो जाते थे। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अहले यमन कब्ज़ा इराक़ के बाद दोबारा मगलूब नहीं हुए, जैसा कि बख्त नसर के इराक़ में जाने और वहाँ अहले यमन के तंग करने का हाल बयान किया गया है। सब हेडिंग आले अरम बिन शाम। सवाद इराक़ और इतराफ़ शाम व जज़ीरा में अरमनी अरम बिन शाम की औलाद और वो अरब के लोग सकूनत पजीर थे जो असाकर इब्न तबा, जाफ़र तय्यो कल्बो, तमीम व जरहम वगैरह के यहाँ बाकी रह गए थे, और उसके बाद तनूख व नमारा बिन लखम व कनस बिन मादान में आ मिले। अरब का ये गिरोह हिरा व फ़िरात के दरमियान इतराफ़ अंबार तक फैला हुआ था। ये लोग अरब अल ज़ाहिया के नाम से मौसूम होते हैं। इनमें से सबसे पहले जिसने ज़माना मलूकुल तवाइफ में हुकूमत की है वो मालिक बिन फ़हीम बिन तीम बिन असद बिन वबरा बिन सालबा बिन हलवान बिन कुज़ा था। इसके बाद उसका भाई उमरो बिन फ़हम, फिर उन दोनों के बाद जज़ीमा अल अबरश 12 बरस तक हाकिम रहा। मालिक बिन फ़हम बनु ज़ुहरान अज़द से है। ये मज़ीकिया से पहले यमन से निकलकर इराक़ चला आया था, और बाज़े कहते हैं जफना बिन मज़ीकिया की औलाद के साथ ये यमन से निकले हैं। सब हेडिंग मालिक बिन फ़हम। जब बनु अज़द इतराफ़ जवानिब ममालिक में मुतफ़र्रिक़ हो गए तो ये बनु ज़ुहरान शिरात व उम्मान में ठहर गए। जिस वक्त तवाइफ़ुल मलूकी शुरू हुई ये भी एक कित्ता ज़मीन दबा बैठे। मालिक बिन फ़हम उसी ख़ानदान के बादशाहों में से है। अरशाफियात के शर्की जानिब उमरो बिन अल-ज़र्ब बिन हयान बिन अदम्बा नस्ल से समीदा बिन हौसर यादगार नस्ल अमालका की हुकूमत की थी, और उसकी हुकूमत का सिक्का दरमियान शाम व जज़ीरा में चल रहा था। उनका दारुल हुकूमत ख़ाबूर व करकिसा के दरमियान एक तंग मुकाम पर था, और उससे और मालिक बिन फ़हम से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहीं। सब हेडिंग मलका अल-ज़बा। इत्तफ़ाक़ से उमरो बिन अल-ज़र्ब उन्हीं लड़ाइयों में मर गया। उसकी जगह उसकी लड़की अल-ज़बा बिनते उमरो तख्त नशीन हुई। तिबरी के नज़दीक इसका नाम नाइला था। सुहैली कहता है कि मलका अल-ज़बा समीदा बिन हौसर की ज़रियत से है, जो कि बनु कस्तूरा अहले कला से था। ये समीदा मरसद इब्न लादी बिन कतूर बिन करकी बिन इमलाक का बेटा है, और वो उमरो बिन अदम्बा बिन अलज़र बिन हबान की लड़की है। और इस एहसान और समीदा में बहुत सी पुश्तें हैं। चूँकि अल-ज़बा और समीदा का ज़माना एक दूसरे से बहुत दराज गुज़रा है, इस वजह से उसकी सेहत पर इत्मीनान नहीं हो सकता। सब हेडिंग मालिक और अल-ज़बा की जंगें। अलगर्ज़ मालिक बिन फ़हम और अल-ज़बा
بنت عمرو میں بھی لڑائیوں کا برابر سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مالک بن فہم اس پر اور دیگر ملوک الطوائف پر غالب ہو گیا۔ ابو عبیدہ کا یہ بیان ہے کہ یہ عرب کا عراق میں پہلا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلے اس نے منجنیق بنائی، 60 برس اس کی حکومت رہی۔ جب یہ مر گیا تو جزیمہ ابو جنا، جسے جزیمہ الابرش بھی کہتے ہیں، تخت نشین ہوا۔ اس کی کنیت ابو مالک تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 30 برس بعد اس کا زمانہ ہوا۔ زمانہ ملوک الطوائف میں 75 برس اس کی حکومت رہی۔ الزبا بنت عمرو، اور اس سے کبھی صلح اور کبھی جنگ چھڑتی رہی۔ سب ہیڈنگ: الزبا اور جزیمۃ الابرش۔ یہاں تک کہ الزبا نے شادی کے ہیلے سے اسے بلا بھیجا۔ قیصر بن سعد اس کا وزیر اس ہیلے سے آگاہ ہو گیا اور اس نے جزیمۃ الابرش کو جانے سے منع کیا، لیکن اس نے قیصر کے کہنے پر عمل نہ کیا۔ لشکر آراستہ کر کے الزبا کے دارالسلطنت روانہ ہوا۔ قیصر کو جبکہ وہ الزبا کے دارالسلطنت پہنچا، الزبا کے مکر و فریب کا پورا یقین ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ لوٹ کھڑا ہوا اور جزیمہ شادی کے اشتیاق میں الزبا کے محل سرا میں داخل ہوا۔ غریب جزیمۃ الابرش کی مشتاق آنکھیں الزبا کے حسن و جمال کے دیکھنے سے سیر نہ ہونے پائی تھیں کہ اس کے حکم سے جزیمۃ الابرش کی رگ ہفت اندام کاٹ دی گئی، جس سے اس قدر خون بہا کہ جزیمہ مر گیا، جیسا کہ کتب اخبار میں مذکور ہے۔ سب ہیڈنگ: جزیمہ کے کارنامے۔ طبری کہتا ہے کہ جزیمہ تمام ملوک عرب سے زیادہ صائب الرائے تھا، مکر و فریب سے دور، وعدوں اور ارادوں کا سچا تھا۔ سب سے پہلے اسی کو تمام عراق پر حکومت حاصل ہوئی اور اس نے لشکر کو مرتب کیا۔ اسے برس ہو گیا تھا، اسی وجہ سے تعظیماً اس کی کنیت وضع رکھی گئی۔ اطراف و جوانب کے بادشاہ اسے ہدایہ و تحائف بھیجتے تھے، مختلف ممالک سے اس کے پاس وفود آتے تھے۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں تسم و جدلیس ہے ان کے مالی کمامہ میں جا کر لڑائی کی۔ جب حسان بن طبع نے بھی ان پر حملہ کیا تو یہ واپس ہو گیا۔ واپسی کے دوران حسان بن طبع کا منہ پھیر دیا، نفع کے بجائے اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ جزیمہ اکثر عرب آربا سے لڑتا رہا، یہ کاہن بھی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنو ایاد پر بھی اس نے حملہ کیا جو عین اباغ میں رہتے تھے۔ بنو ایاد اس کی لڑائی سے تنگ ہو کر صلح کے خواستگار ہوئے۔ سب ہیڈنگ: عدی بن نصر۔ بنو ایاد میں عدی بن نصر بن ربیعہ بن عمرو بن الحرس بن مسعود بن مالک بن عمرو بن نمارہ بن لخم نہایت حسین جوان تھا، جو بنو ایاد کی بہن کی اولاد سے تھا۔ جزیمہ نے اسے بنو ایاد سے طلب کیا۔ جب بنو ایاد نے اسے دینے سے انکار کیا تو جزیمہ نے نہایت سختی سے لڑائی کی دھمکی دی۔ بنو ایاد نے جزیمہ کے ان دونوں بتوں کو چرا کر منگا لیا جن کی وہ پرستش کرتا تھا۔ جزیمہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بنو ایاد سے ان بتوں کو طلب کیا۔ بنو ایاد نے اس شرط سے ان بتوں کو واپس دینے کا وعدہ کیا کہ لڑائی موقوف کر دی جائے۔ جزیمہ نے اس شرط کو قبول کر لیا، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط اور بڑھا دی کہ ان دونوں بتوں کے ساتھ عدی بن نصر بھی آئے۔ سب ہیڈنگ: عدی اور رکاش کا نکاح۔ بنو ایاد اور جزیمہ سے باہم اس شرط پر صلح ہو گئی۔ جب عدی بن نصر جزیمہ کے پاس آیا تو جزیمہ نے عدی بن نصر کو اپنا شرعبدار بنا لیا۔ جزیمہ کی بہن زرکاش اس پر عاشق ہو گئی۔ عدی نے ملنے سے انکار کیا۔ تب رکاش نے عدی کو یہ ترکیب بتلائی کہ جس وقت جزیمہ شراب نوشی میں مشغول ہو تو اس سے میرے ساتھ منگنی کی درخواست کرنا۔ پہلے تو عدی اس امر پر راضی نہ ہوا، لیکن جب رکاش نے اصرار کیا اور لوگوں نے اسے ابھارا تو عدی نے عین شراب نوشی کے وقت جزیمہ سے کہا۔ جزیمہ نے منظور کر کے اسی شب کو رکاش کا عقد عدی سے کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور جزیمہ کا نشہ فروغ ہوا اور لوگوں کی زبانی رکاش کے عدل کا حال سنا تو جزیمہ رنج اور غصہ سے اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ سب ہیڈنگ: عدی بن نصر کا فرار۔ عدی یہ سن کر جان کے خوف سے بھاگ کر بنو ایاد میں جا پہنچا اور انہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جزیمہ نے عدی کی بڑی تلاش کی،
لیکن وہ ہاتھ نہ آیا، مجبور ہو کر رہ گیا۔ اتفاق وقت سے رکاش اسی شب میں عدی سے حاملہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ مدت حمل پوری ہونے کے بعد اس کے بطن سے عمرو پیدا ہوا۔ عمرو نے اپنے ماموں جزیمہ کی آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ سب ہیڈنگ: عمرو بن عدی۔ جب یہ بڑا ہوا تو مجنوں ہو کر یایا کے، جس نے اسے بے ہوش کر دیا، اس وجہ سے گھر سے غائب ہو گیا۔ جزیمہ نے اطراف و جوانب میں اس کے غائب ہونے کی خبر کر دی۔ اتفاق وقت سے مالک و عقیل پسران فارج بن مالک بن الانس از بنو عطفہ خزاعہ عمرو کو راستے میں مل گئے۔ مالک و عقیل نے اس کا نام و نسب دریافت کیا۔ جب انہیں اس کی حالت سے آگاہی ہوئی تو وہ دونوں عمرو کو جزیمہ کے پاس لے آئے۔ جزیمہ اور اس کی ماں اس کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ جزیمہ نے ان دونوں کو اپنی مصاحبت میں رکھ لیا اور جس کام کو وہ آئے تھے ان کا وہ کام پورا کر دیا، جیسا کہ کتب اخبار میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ سب ہیڈنگ: ملکہ الزبا کی حکمت عملی۔ طبری کہتا ہے کہ ہیرا و مشارف شام میں عرب کا بادشاہ عمرو بن ضرب بن حسان بن ادمبا بن اسعمدی بن سمیدہ بن حوصر املاتی تھا۔ اس سے اور جزیمہ سے لڑائیاں ہوئیں۔ اثناء لڑائی میں عمرو ابن الضرب مارا گیا۔ تب اس کی جگہ اس کی لڑکی الزبا، جسے نائلہ کہتے تھے، تخت نشین ہوئی۔ اس کے لشکر میں بقایا عمالقہ، عزا، اولا اور نہند و سلی، پسران حلوان اور وہ لوگ جو قبائل خزاعہ کے ان کے ساتھ تھے موجود تھے۔ ملکہ الزبا شط فرات پر رہتی تھی اور وہیں اس نے ایک محل بنوایا تھا۔ جب اس کی حکومت کو ایک گو نامضبوطی اور استقلال پیدا ہو گیا تو یہ اپنے باپ کا بدلہ جزیمہ سے لینے کے لیے تیار ہوئی، لیکن مصلحتاً لڑائی کے حوض ہیلا سے کام لینا زیادہ مناسب سمجھ کر حکمت عملی سے جزیمہ کو اس امر پر ابھارا کہ اس نے ملکہ الزبا سے شادی کا پیام بھیجا۔ ملکہ الزبا نے اس پیام کو قبول کر کے اپنے ملک میں بلا بھیجا۔ اس امر میں جزیمہ کی قوم نے جزیمہ کے ساتھ موافقت کی، مگر کیسر بن سعد بن عمرو بن جزیمہ بن قیس بن ازلی بن نمارہ بن لخم نے انجام پر غور کرتے ہوئے جزیمہ کو اس ارادے سے روکنا چاہا، لیکن جزیمہ نے اس کے کہنے پر کچھ خیال نہ کیا۔ پھر جزیمہ نے عمرو بن عدی اپنے بھانجے سے اس امر میں مشورہ کیا۔ عمرو بن عدی نے جزیمہ کی رائے سے اتفاق کیا۔